اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صحابہ کرام پابند تھے، مجبور تھے قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے حدیث محمد رسول اللہ. قیامت سے پہلے بہت سے فتنوں نے سر اٹھانا تھا اور اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے. ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے. اسلام نام ہے قال اللہ و قال رسول کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما. تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دو کو تھامے رکھو گے، ایک رب کا کلام اور ایک محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اے میرے حبیب، اس وحی کو جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. یقیناً اس وحی کو دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ. پھر جب ہم پڑھوا چکے تو پھر اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قرآن حکیم اللہ کی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی. اللہ کا کلام پیارے حبیب علیہ السلام پہ جب نازل ہوتا تو آپ اس کو جلدی جلدی دہراتے پڑھتے، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں.
जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ते और आप उसके साथ पढ़ते और जल्दी करते उसको दोहराने में, उसको याद करने के हिस्स में। तो मालिक ने उसके जवाब में इरशाद फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कुरान करीम को जल्दी याद करने के लिए अपनी जुबान को हरकत न दें। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, ये वही जो हम आपकी तरफ भेज रहे हैं, इसका जमा करना और इसको आपकी जुबान पर जारी करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप इसको याद करने में जल्दी ना करें, इसको आपकी जुबान पे जारी करना ये हमारी जिम्मेदारी है। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना, हम जब इसे पढ़ लें तो आप इसके पढ़ने की पैरवी करें, उसके पीछे आप पढ़ें। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इस वही का बयान करना, इसको खोल खोल के वादे करना, मालिक ने इसको भी अपने जिम्मे ले लिया है। ये कुरान उतारा भी अल्लाह ने है, ये शरीयत उतारी भी अल्लाह ने है, और फिर कुरानी आयात को जमा करना, महफूज करना, आपकी जुबान पे जारी करना और इसके अहकामात को खोल खोल कर बयान करना, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। यानी कुरान पाक के मुश्किल मकामात की तशरीह और हलाल और हराम की वदाहत मालिक फरमाता है ये हमारे ही जिम्मे है। इसका साफ मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान हकीम के अहकामात की जो तफासील बताई गई, जिसे हदीस कहा जाता है, तो ये हदीस भी अल्लाह की तरफ से वही है। कुरान की आयत भी अल्लाह की तरफ से वही है, और इस कुरान की डिटेल, इस कुरान की तफासील, अहकामात की तफासील जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुई, तो वो भी अल्लाह ही की तरफ से हैं। क़यामत से पहले बहुत से फितनों ने सर उठाना था, उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। इन फितनों में एक बहुत बड़ा फितना मुनकरीन हदीस का फितना है, जो लोगों के सामने जैसे राफ़िदी अवामुन्नास के दिल को काबू करने के लिए अहले बैत का नाम लेते हैं, अहले बैत की मोहब्बत का जिक्र करते हैं। हालांकि मकसूद अहले बैत से मोहब्बत करना नहीं होती, बल्कि मकसूद अबू बकर, उमर, उस्मान, मुआविया, अबू सुफियान, आयशा, हफ्सा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, इनकी दुश्मनी का इज़हार, कुरान हकीम की मोहब्बत का आड़, कुरान हकीम के नाम की आड़ में इनकार करते हैं अहादीस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। हमें कुरान काफी है, कुरान ने सब कुछ बयान कर दिया, अब हमें अहादीस की जरूरत नहीं है, और झूठ बोलते हैं, क्योंकि कुरान की डिटेल मालिक फरमाता है कि हमारे जिम्मे है इसके अहकामात को खोल खोल कर बयान करना, और कुरान के अहकामात को खोल कर बयान मुहम्मद रसूलुल्लाह ने किए अहादीस रसूल की सूरत में। तो जैसे कुरान अल्लाह की तरफ से वही, इसी तरह हदीस रसूल भी अल्लाह की तरफ से वही है। सोचने की बात है, मुनकरीन हदीस का ये टोला आखिर क्यों अहादीस का इनकार करता है? क्या तकलीफ है इन्हें? ये अहादीस के दुश्मन क्यों है? अहादीस के ऊपर कलाम क्यों करते हैं? अहादीस को अफसाने और कहानियां क्यों करार देते हैं? उसके पीछे उनकी वो साजिश है कि अगर अहादीस रसूल को सामने रखकर कुरान हकीम की आयत को समझा जाएगा तो फिर हम पाबंद हो जाएंगे, आयत का वो मफहूम लेंगे जो मफहूम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मफहूम लेंगे जो अल्लाह के नबी से आपके सहाबा कराम ने सीखा। अपनी मनमानी तफसीर, अपनी मर्जी का मफहूम, अपनी मर्जी का अकीदा फिर कुरान हकीम की आयत से साबित नहीं किया जा सकता। इसलिए वो अपना कारोबार और धंधा और दुकानदारी चलाने के लिए पहला वार करते हैं अहादीस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अहादीस झूठी है, इनके अंदर गलत मलत सही ज़ईफ सारी शामिल हो गई, लिहाजा इनका कोई एतबार नहीं रहा, ये ज़न्नी है, ये ख्याली है, मैं भी ठीक हो, मैं भी ठीक ना हो, गलत हो। वो इस वास्ते हदीस रसूल के अंदर शक डालते हैं अवाम उन्नास के दिल में
کہ قرآن کی تو اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، حدیث کی کوئی گارنٹی نہیں لی، تاکہ جب حدیث کے بارے میں مشکوک ہو جائیں گے پھر وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے ملنگ کی طرح، اسے کہا جائے گا نماز پڑھو، وہ کہتا ہے نماز نہ پڑھنے کا حکم تو قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے نزدیک نہ جاؤ، اسے کہا جائے گا آگے پڑھو وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، وہ کہتا ہے اتنے پہ عمل کر لینے دو باقی بعد میں دیکھوں گا۔ تو مقصود انہوں نے اپنا فتنہ، اپنی سازش، اپنے من مانے عقائد، یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور ان کو راضی کرنے والے، وہ مسائل جن سے یہود و نصارہ راضی ہو وہ اس وقت لیے جا سکتے ہیں جب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا جائے۔ لیکن ہمارا دعویٰ یاد رکھنا، منکر حدیث حقیقت میں قرآن کا بھی انکاری ہے۔ جو حدیث رسول کا انکار کرتا ہے، جو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، حقیقت میں وہ صرف حدیث رسول کا انکار نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کے کلام اور قرآن حکیم کا بھی انکار کرتا ہے۔ حدیث کی اہمیت کتنی ہے قرآن سمجھنے کے لیے؟ میرے اور آپ کے ذہن اور عقل اور فہم کی بات نہیں ہو رہی، صحابہ کرام پابند تھے، مجبور تھے قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے حدیث محمد رسول اللہ۔ اب سوچیے اللہ کے لیے، صحابہ کرام کائنات کا افضل ترین گروہ ہے، صحابہ کرام نسلاً عربی ہے، عربی لغت جانتے ہیں، عرب ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا۔ آج قرآن حکیم کو ڈکشنری کے ذریعے، لغت کی کتابوں کے ذریعے سمجھنے والے اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم لینگویج کے ذریعے اس کو سمجھ لیں گے، لغت کے ذریعے سمجھ لیں گے، ارے صحابہ عرب تھے، ان کی لغت سب سے بہتر اور صاف تھی، ان کے سامنے جبرائیل نازل ہوا کرتا تھا، انہوں نے محمد کریم کو دیکھا تھا، قرآن حکیم کی آیات کو سنا تھا، لیکن وہ بھی پابند تھے، مجبور تھے قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ احادیث رسول کو کے بغیر قرآن کی آیات کو نہ سمجھ سکے، آج مائی نے کون سا لال پیدا کر دیا ہے جو انڈیا پاکستان کے اندر پیدا ہو گئے، جو عربی بھی نہیں ہے، جو عربی لغت کو بھی نہیں جانتا، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں۔ آئیے قرآن حکیم کا وہ کون سا مقام، قرآن حکیم کا وہ کون سا انداز ہے جہاں صحابہ کرام اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن حکیم کی آیت کو نہ سمجھ سکے اور اس کے سمجھنے میں غلطی کی۔ قرآن حکیم کی آیت ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ رمضان میں سحری کے حوالے سے مالک کا حکم، قرآن حکیم کی آیت کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری اور رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔ اس میں لفظ کیا استعمال ہوا؟ سفید دھاگا اور خیط الابیض، سفید دھاگا، خیط الاسود، سیاہ دھاگا۔ ایک صحابی صحیح بخاری میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک سیاہ اور سفید دھاگا لیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، سفید اور سیاہ دھاگا، دو دھاگے لے کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور کھانا کھاتے رہے اور دیکھتے رہے کہ اس میں جب فرق ہوگا، قرآن میں ہے جب سیاہ دھاگے سے سفید دھاگے میں ڈیفرنس ہو جائے، فرق ہو جائے، کھانا پینا چھوڑ دو۔ تو وہ دیکھتے رہے، فرق نہیں محسوس ہوا۔ صبح آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں نے دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، اس آیت کی روشنی میں نے دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور میں دیکھتا رہا اس میں وضاحت کب ہو، فرق کب ہو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کا یہ جملہ سن کر جواب میں فرمایا، ان وسادک اذا لعریض، تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہوگا، بہت بڑا تکیہ ہے۔ ان كان الخيط الابيض والاسود تحت وسادتك، اگر صبح کی سفید دھاری اور رات کی سیاہ دھاری، یہ دن اور رات، سفیدی اور اندھیرا تیرے اکیلے تکیے کے نیچے آ گئے تو تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہونا چاہیے۔ اس سے مراد دھاگا نہیں ہے، اس سے مراد تو فجر اور رات کی دھاریوں کا فرق ہے۔ یہ صحابی رسول ہے، شاگرد مصطفیٰ ہے، قرآن کی آیت کو سمجھتے ہیں، عربی زبان کو سمجھتے ہیں، عربی لغت کو جانتے ہیں، اس کے باوجود پابند ہے حدیث
حدیث مصطفیٰ کے بغیر قرآن ان کو بھی سمجھ نہیں آ سکتا. اور جو پرویزی آج اعلان کرے کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں،